علامہ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غار ثور پہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں، آپ رکیں پہلے میں جاتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس دل میں ابو بکر صدیق پہلے آئے وہیں حضور تشریف لایا کرتے۔ اگر جناب صدیق نہ آئے تو پھر حضور بھی۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں، حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہو گیا، ابو بکر سودا کر لیتے، گویا زبان حال سے سودا ہو گیا۔ غار میں پہلے صدیق گئے اور پھر حضور آئے، اور مزار میں پہلے حضور گئے پھر صدیق آئے۔ فرمایا جا تجھے بدلا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہوں نے اپنا اعتماد بنایا تو بنایا کہاں؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کا سونا سا بندہ ہے جس پر نبی پاک نے اعتماد کیا اور سب سے زیادہ کیا، اور وہ چیزیں جو مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ مطلب یہ تو میری پراپرٹی ہے، یہ سارا کچھ، اس طرح کا حضور کا رویہ۔ حضرت صدیق اکبر بھی موجود نہیں، حضرت عمر بھی موجود نہیں۔ ایک بندے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب واقعہ ہوا، یہ بخاری میں ہے، حضور ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک بندہ بیل پہ سوار ہوا ہے، بیل بول پڑا ہے، بیل نے اس کو بول کے کہا ہے کہ بھئی میں نہ ہل چلانے کے لیے ہوں، کھیتی باڑی کے لیے ہوں، میں سواری کے لیے نہیں، سواری کے لیے دوسرے جانور ہوتے، آپ کو پتہ ہے سواری گھوڑے پہ ہوتی ہے، اونٹ پہ ہوتی ہے، تو میں کوئی سواری کے لیے نہیں، میں تو ہل کے لیے ہوں۔ وہ بول پڑا ہے، پوچھنا چاہتا تھا حضور یہ بات ماننے والی ہے، پوچھنا چاہتا تھا۔ وہاں نہ حضرت ابو بکر ہے نہ حضرت عمر ہے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے، اللہ چاہے تو بیل بول سکتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، حضور بتانا چاہ رہے ہیں جو میں کہہ دوں نا یہ دونوں فوراً ہی مان جاتے ہیں۔ یہ اعتبار ہے عزیز بھائی۔ حضرت صدیق اکبر کا جو انداز ہے نا، میں آپ کو عرض کروں، خانقاہوں پہ غریب لوگ، آستانوں پہ غریب لوگ، مساجد میں غریب لوگ، میلاد کی محفل میں غریب لوگ۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آ کے صف آرا جو ہوتے ہیں تو غریب، اور نام لیتا ہے گر کوئی ہمارا تو غریب۔ یہ غریب لوگ ہیں جو آ کے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ عمراء تو اپنی دولتوں میں اور بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں مصروف رہتے۔ حضرت صدیق اکبر امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا نام تھا، جانے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، ہلچل مچ گئی کہ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا اس کے پیچھے چل جو میری راہ لایا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ہر کونے میں باتیں ہونے، ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے۔ اتنا بڑا تاجر، سردار، اپنے قبیلے کا مالدار بندہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑا نام رکھتے تھے۔ اب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے جو دوست تاجر تھے نا، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اونٹ رکھے ہوں، ان کے دروازے بھی اونچے ہی ہوتے ہیں، تو اونچے دروازوں سے اونچے لوگ ہی آتے ہیں، اونچے اونچے لوگ ان کے دوست تھے۔ کون؟ سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکے کے بہترین تاجر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ ان کے دوستوں کی جماعت تھی۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو تصدیق کرنے گئے، جا کے کہنے لگے ابو بکر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، سنا ہے؟
آپ فرمانے لگے سادہ تو نہیں نا اس سوال کا جواب، یہ کوئی عام کسی کا ذکر تو نہیں نا کہ میں فٹافٹ کر دوں ذرا بیٹھ جاؤ، یہ بات کہ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کرے، ذرا بیٹھو نا، تسلی سے بیٹھو۔ بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے بات شروع کی، انہوں نے نا کلام شروع کیا تو اس میں والہانہ پن اتنا تھا، پیار اتنا تھا، انہوں نے حضور کا تذکرہ یوں کیا، کبھی اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی تعلیم کی سچائی کی بات، کبھی زبان کی صداقت کی بات، کبھی لفظوں کی رعنائی کی بات، کبھی نبی پاک نے جو حقوق بتائے ان کا ذکر، اس انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہ سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ بھی سارے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، وہ بھی سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضرت صدیق کے ساتھ اور کلمہ پڑھ گئے۔ یہ جو اعتماد ہے نا حضرت صدیق اکبر کو حاصل، نبی پاک کا اعتماد، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں قیمتی چیز اعتماد ہے۔ یعنی آپ پر کوئی اعتماد کرتا ہے کہ نہیں؟ غریبی آ جانا اتنا مشکل مسئلہ نہیں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے، لیکن آپ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ سوسائٹی میں آپ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپ کے اپنے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں، یہ ہر جماعت کا ممبر ہے، ہر گروپ کا ہی بندہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ تو آپ اگر با اعتماد نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اگر آپ کا اعتماد ہے تو پھر بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ آدمی جو غریبی میں بھی ساتھ ہو، امیری میں بھی ساتھ ہو، شہرت میں بھی ساتھ ہو، گمنامی میں بھی ساتھ ہو، وہ بڑا کمال شخص ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یاری تو مکے میں لگائی تھی، یاری لائی سانے مکے تے جوان کرائی سانے بدر تے نال نبھائی نے قبر پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی تے پھر پریا اس دا ہی جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ایک ایسی عجیب دوستی، ایک قبر تک ساتھ، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق پر اعتماد کیا گیا، پیار کیا گیا، حضور نے ان کو نوازا۔ نبی پاک کا خیال تھا کہ ہر معاملے میں کئی باتیں بتا سکتا ہوں کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، کیوں ہو گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس لیے ہو گیا کہ تیری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، صحابہ کی نہیں بھی آ رہا، تو میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر سے جب جا کے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا، تو آپ نے وہی لفظ کہے جو حضور نے کہے تھے، فرمایا عمر چپ کر جا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو خاص لگاؤ ہے نا کہ جو سونا کہہ دے گا، وہ جس وقت کہہ دے گا، وہ جس حال میں کہہ دے گا، وہ جس طرح کہہ دے گا، اور یار پیارا ہوتا ہے وہ بندہ جس کا آپ کو پتا ہوتا ہے مینوں نہ نہیں کر سکتا، میں وڈ بھی چھٹیا تے میرا ہے، دھتکار بھی دیا تو میرا ہے، میں نے نا اس پہ سارا وزن بھی ڈال دیا تو میرا ہے، رات کو بھی میرا ہے، دن کو بھی میرا ہے، دھوپ میں بھی میرا ہے، چھاؤں میں بھی میرا ہے، یہ کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کو میں کہوں گا تو پیسے بھی لائے گا، جائیداد بھی لائے گا، نام بھی سارا میرے نام کر دے گا۔ وہ اگر یہ ساری صلاحیتیں کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت صدیق اکبر میں ملے گی، ہر شے اپنا بچائے۔ ایک دن حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے مال نے بڑا نفع دیا، تو رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرا کدو تے تہاڈا ہے، نہیں سمجھے آپ بات؟ انہیں ہم نے لفظوں میں بات کیا، حدیث سیاستہ میں موجود ہے۔ ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا تو حضور نے میرا مال کہا تھا، کہنے لگے سونیا مال بھی تہاڈا ہے، جان بھی تہاڈی، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آپ کا یا رسول اللہ ہمارا تھا کب؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اعتماد ہے نا، جو خاص حضور سید عالم علیہ السلام کا پیار ہے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے بڑی انوکھی، ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے نا کوئی حاجت سرکار کی بارگاہ میں عرض کی
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دوبارہ آنا۔ خواتین بعض اوقات زیادہ گہرائی میں اتر کے بات کرتی ہیں، اس نے بھی ذرا گہرائی میں اتر کے سوال کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آئی اور وقت جدائی کا ہوا، آپ ملے نہ، ملاقات نہ ہو سکی تو حضور پھر کیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا میں نہ تجھ سے ملا نا، اگر تو ابو بکر صدیق تو ملے گا نا، آپ کو ابو بکر صدیق تو ملیں گے نا، ان سے ملاقات کر لینا۔ خاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اعتماد کیا حضرت صدیق اکبر پر، اور گہرا، اور حضور کی نا یہ خواہش تھی کہ ابو بکر صدیق سے ساری امت پیار کرے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا، انہوں نے اپنی جان کے ساتھ میرے ساتھ بڑی وفاداری کی۔ امام سیوطی حدیث لائے ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ 22 جمادی الثانی کو چھٹی ہو حضرت صدیق اکبر کے نام، گلی گلی نیچے سے لے کر اوپر تک حضرت صدیق اکبر کے نام کی کانفرنسیں ہو، لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی روشن تعلیمات سے، کردار سے، سوانے سے، سیرت سے آگاہی ہو۔ کیا یہ اچھا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان سیرت ہماری درسی کتابوں میں شامل ہو۔ یہ جو خود غرضی کا دور آیا ہے، بے وفائی کا دور آیا ہے، یہ جو اپنے حصے کا لالچ بٹورنے کا دور آیا ہے، اس دور میں ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے۔ اگر وفاؤں کے عنوان مرتب کر کے کوئی دنیا کو دینا چاہے تو حضرت صدیق اکبر کی زندگی مرتب کر کے، تاکہ لوگ اپنی طبیعتوں کے اندر وفا لا سکیں، پیار لا سکیں، محبت لا سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے ہماری حکومتوں کی ادھر بھی توجہ جائے، اور چلیں حکومتوں کی تو توجہ جو جانی ہے سو جانی ہے 22 جمادی الثانی کو۔ ہم سب کو تو ان کا دن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ گھر گھر ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا تذکرے سے ہماری اولادوں کے دلوں کو ہمیں منور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جگہ جگہ ان کا ذکر ہو، کس لیے ہو؟ کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرو اور میرے ابو بکر سے محبت بھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا حضرت صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے۔ بخاری شریف میں نا ایک عجب روایت ہے، انوکھا اس کا طرز ہے اور سمجھنے لائق ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بات میں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا۔ لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ہو بھی جاتا ہے۔ آپ فرماتے اختلاف رائے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے سخت بات کی تھی، پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے عمر سے معافی مانگی، لیکن سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا، طبیعت میں، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے نکلے اور سیدھے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی احساس ہوا کہ ارے یار، جب حضرت ابو بکر نے درگزر کا کہا تھا تو مجھے کر دینا چاہیے تھا، میں نے بات کو طول دیا۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ تو حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے بات سنا دی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک سخت بات ہو گئی۔ عمر ناراض ہو گئے، پھر میں نے معافی چاہی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میں نے نبی پاک کے چہرے پہ جلال دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا، حضرت عمر نے بھی دیکھا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے جلال نظر آ رہا تھا کہ حضور شدید جلال میں ناراض ہے۔ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضور کے قریب جا کے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ غلطی میری تھی،
عمر سے میں نے معافی چاہی لیکن ان کی مرضی تھی، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ حضور وہ میں بھول گیا تھا، میری غلطی تھی۔ تو نبی کریم نے کس طرح کلام فرمایا؟ فرمایا عمر تمہاری قوم نے نا مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ فرمایا لوگ تلواریں لے کے مجھے شہید کرنے نکلے تھے، ابو بکر نے سینہ کھول کے میرا دفاع کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گھٹنے پکڑے، یا رسول اللہ میری غلطی ہے، حضور مہربانی فرمائے، میں کون ہوں مال خرچ کر سکوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ ایسی بات کوئی نہیں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا جملے ہیں، کیا درد ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ مانا کیا ہے کہ اگر بات ہو بھی گئی تھی تو تم میرا جان کے، میرا محبوب جان کے، پیارا جان کے چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں وہ دن اور تا دم وصال پھر کسی بندے نے حضرت صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا عجیب رنگ ہے کہ اگر ملی، قومی، عالمی قیادت والے ان کے پیچھے چلیں گے تو انہیں بھی بڑی خیرات ملیں گی۔ وہ دلیر لیڈر، وہ دلیر رہنما کہ جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں تک اعلان کر دیا کہ بھئی یہ کام میں ضرور کروں گا، چاہے میں مدینہ شریف میں اکیلا رہ جاؤں مدینہ منورہ میں، اور جنگل کے درندے آ کے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، تو پھر بھی قیادت چونکہ میرے ذمے ہے تو میں سب کچھ قربان کر کے بھی دین متین کا تحفظ کروں گا۔ یہ ہے ان کی وہ قیادت جس کے پیچھے پھر لوگ چلے۔ لیکن ایک تو یہ تاریخ ہے کہ ایک مضبوط اعصاب والے قائد، اور ایک تاریخ یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں وفادار کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو عاشق کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ فنا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ ان سے بڑھ کے ادب والا کوئی نہیں۔ لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا، عشق کا، وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں نا اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو۔ یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔
علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی اسلامی روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، کیونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے۔ یہ تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور راز ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں۔ اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو۔
10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے. 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار, اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا, 10 چھپا کے بھی خرچ کیا. یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے, کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں. تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا, اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا, اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا. تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں, اس پر آپ غور کریں. ایک مقام نہیں, درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے. اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خبردار خوف نہ کرو, غم نہ کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر, تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا. تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ ڈٹ گئے, پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے. فرمایا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا. پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان, آپ نے کلمہ پڑھا. رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن تنہائیوں میں, ابتدا میں, بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا. آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے, جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں, غربتوں کا دور تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے, انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے. اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی, تکلیفیں برداشت کی, مار بھی کھائی, مال بھی دیا, تکلیف بھی سہی, تانے بھی سہے, باتیں بھی سنی. قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی, باہر سے بھی مخالفت ہوئی, وہ ڈٹے رہے. تو آپ فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا, پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ, اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی, بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی. سمجھنے کی چیز یہ ہے ان کی زندگی کو دیکھا جائے, پڑھا جائے. میں نے بڑا غور کیا ہے, جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے, جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں, میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے, اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے. اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک, ہر میدان, ہر جگہ, ہر کوچہ, ہر نگر, ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے, گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے. روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے, کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں. اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں, ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے.
حضور کی رضا کو پا لینا۔ حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا۔ جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا۔ یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں بس سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا۔ کلمہ پڑھا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ابو بکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں، اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھنا، اور جنگ سے حفاظت کے لیے ان کا زرہ بنانا۔ اسی طرح ہوا کو سلیمان کے تابع کرنا علیہ السلام، اور جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو ہوا میں اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کرنا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ جنات بھی، جن بھی تابع ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے۔ جب نبی پاک طائف سے واپس آئے تھے تو حضور پریشان تھے، تو جنوں کی جماعت نے آ کے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ اگر وقتی طور پر انسان نہیں مانتے تو ہم تو حاضر ہیں نا، ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ جن رسول اللہ کے غلام بنے۔ تو حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا۔ کبھی کسی زمانے میں لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کیسے اڑ سکتا ہے، جب سے جہاز اڑنے لگ گیا ہے نا، اب سائنسدانوں نے اس پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیا ہے، باقی بھی ساری چیزوں پہ چھوڑ جائیں گے آہستہ آہستہ۔ انسان سے مجبوری میں کوئی کام ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو یہ غفلت ہے۔ تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنا، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے، لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ
سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں، وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے، اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں، اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا۔ الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کرے۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیش پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں، اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ پھر الجھ گئے دوستو۔ پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئی۔ ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت سیٹ صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بو ذر۔
یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں. ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر. کچھ لوگ فقر بوذر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا. جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے. عزت دراصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے. میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پھندا اتار دیتے اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے. پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں. پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں. عزیز بھائی، حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ. یہ بھی تابعی ہیں. تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے، تقریریں سننے کا ہے. جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا. علم و بس کری ہو یار، وہ ایک کو یہ رفتے نہیں درکار. جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے. وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ اخذ جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے. حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا. کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے. تو فرماتے ہیں حضرت ویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں. میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے. تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے. او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے، تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے. تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات. تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے. ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے. پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے. یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں. یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے ان کو بھی اچھے لگتے ہیں. یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ان میں کیا ہے ایسا خاص. ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے. تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں. ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا.
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے۔ تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگوں مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جائے گا جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو۔ وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں۔ اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی، کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے، ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے کہ صوفیاء کا ایک گروہ ایسا گزرا ہے جو ملامتی کہلاتے ہیں، ان کو لوگ برا کہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، جب کوئی دل توڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رونا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ گزرا ہے صوفیاء کا، وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، یہ بہت زیادہ تعریف، توصیف، نعرے، شور، یہ بعض اوقات نفس کے تکبر کا سبب بنتا ہے۔ آپ ملاحظہ کر لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے، کس قدر زیادہ تانے تھے ان کے لیے، کتنی زیادہ آزمائش تھی ان کے لیے، کتنا زیادہ پریشانی کا سامان تھا، لوگ کیا کچھ کہتے تھے، اور پھر
یہ سلسلہ تمام صحابہ کے لیے اسی طرح رہا۔ آپ لوگ جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ باقی بھی سارے ان کی تعریف کرتے ہوں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دن مناتے ہیں، پوری امت مسلمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یادگار مناتی ہے، تو سارے کلمہ گو تو ایسا نہیں کرتے۔ آج بھی ڈھیروں لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں، اس کو سیاسی جنگ کہتے ہیں۔ دین کے لیے یہ جو آزمائش رہی، یہ جو تانا رہا، یہ جو تنقید رہی، یہ اس کا حسن رہا، یہ چیز اس کو نکھارتی ہے، یہ اس کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کو راہ دین میں کوئی برا کہتا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز مزید حسن کا سامان پیدا کرتی ہے، آپ کے لیے مزید بہتری ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طریقت کا ایک مسئلہ میرے لیے بن گیا تھا۔ روحانی سفر انسان کر رہا ہوتا ہے نا، جب بڑے اچھے اس کے اوراد و وظائف چل رہے ہوتے ہیں، عبادات چل رہی ہوتی ہیں، تہجد میں بوجھ نہیں ہوتا اس کے لیے اٹھنا، تلاوت قرآن پاک صحیح کر رہا ہوتا ہے، اگر مراقبے پہ بیٹھا ہے تو صحیح بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اسباق صحیح چل رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یہاں تو کہیں غلطی ہو جاتی ہے، یا انسان کوئی ایسی بھول کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں بریک لگ جاتی ہے۔ داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقت کا کوئی مسئلہ بن گیا، روحانی سفر جو میں طے کر رہا تھا۔ آج کل تو خیر سارے لوگ طے کر کے بیٹھے ہوئے نا، ہم سارے سفر، ہم تو مسافر ہے ہی نہیں، ہم نے تو مکمل کر لیا سفر۔ ہم تو گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے طریقت کے اماموں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ بالکل ہم کوئی ماحول ہی نہیں ایسا کہ کوئی سیکھے، کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مزاج نہیں رہا ہمارا۔ جو داتا صاحب کہتے ہیں میں ایک روحانی مسئلے میں الجھ گیا تھا، تو میں نے بڑے اوراد کیے، وظائف پڑھے، بڑا میں نے اللہ اللہ کی، بڑا کچھ کیا، جو ممکن تھا میں نے کیا، کئی مزارات پر حاضری بھی دی، صدقات و خیرات بھی کیے، لیکن وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا مسئلہ تھا جو الجھ گیا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ایک مسجد میں گیا تو وہاں کچھ درویش بیٹھے تھے، درویش، اور وہ عجیب مجذوب صفت لوگ تھے، ایک گروہ ان کا پورا بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا تو میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے، وہ خربوزہ کھاتے تھے اور چھلکے مجھے مارتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چھلکے مار کے پھر ہنستے تھے، پھبتیاں کستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ میرا مسئلہ جو کئی دنوں کا اٹکا ہوا تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، ان کی یہ حرکت کرنے سے میرا وہ والا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا، میرے اندر وہ تازگی پیدا ہو گئی۔ جب کوئی شخص خبر لاتا ہے نا آپ کے لیے جب کوئی خبر لاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو برا کہا، تو اس میں محاذ نہیں قائم کرنا چاہیے۔ ایک ہم لوگ محاذ بنا لیتے ہیں، جو موقع ہماری عین اصلاح کا ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہوتے ہیں، ہماری بہتری بہت زیادہ اس کے اندر مضمر ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو دین کے لیے تانا ہوتا ہے نا، جے کر یہ تانے نصیب ہو جائیں ہمیں، اگر ہمارے مقدر میں آ جائیں یہ تانے، تو یہ بڑا فائدہ کریں گے، یہ نفع کریں گے۔ بہت سارے تانے ہم برداشت کرتے ہیں، لوگ بہت ساری برادریوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم سہتے ہیں، ابھی کوئی برادری چھوڑ کے نکلا تو نہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے احتجاج تو نہیں کیا۔ مذہب کے معاملے میں ذرا سا ہلکا سا کو تانا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا داتا صاحب نے کتنی خدمت کی، تو کیا سارے لوگ اچھا کہتے ہیں داتا صاحب کے مزار کو؟ آج بھی اتنی لمبی زبانیں نکال کے لوگ کہتے نہیں وہ شرک کا اڈا ہے، معاذ اللہ۔ بابا فرید علیہ رحمہ زہد الانبیاء، شیخ الاسلام،
تو کیا ساری دنیا ان کو صحیح کہہ رہی ہے آج بھی؟ تو یہ تو بھائی لطف ہے، آپ اس لطف کا رنگ کیوں خراب کرتے؟ اس کا ذائقہ لیں، اس طرف بھی توجہ کریں، اس پر غور کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ انہیں مجدد کہتے تھے، ان کے زمانے میں ہی انہیں امام اہل سنت کہا جاتا تھا۔ ان کے دور میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں رات کو بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے قیمتی لوگ، حضرت محدث صورتی، یہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے، اور پڑھا بھی انہی سے، خلافت بھی انہی سے، سارا سلسلہ انہی سے، لیکن ہر وقت اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارا سلسلہ وہاں ہے، بیٹھے یہاں رہتے ہو۔ فرمانے لگے یار جو ایمان کی لذت ان کے پاس ملی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملی، ہر چیز اپنی جگہ پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ جس طرح آج لوگوں نے شور ڈالا ہے نا، اتنی تنقید شاید کسی شخص پہ ہوتی ہو اتنی فاضل بریلوی پہ معاذ اللہ کی جاتی ہے۔ لوگ بدعتی کہہ کے، قبر پرست کہہ کے، بڑا کچھ کہہ کے تانے نہیں دیتے، انہیں الزامات نہیں لگتے۔ تو یہ آج نہیں شروع ہوئے، یہ اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بخاری کی شرح فرمائی، اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، بڑے قابل آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو پیار بھی بڑا تھا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غیرت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو خطوط پڑھنے کی اور جواب دینے کی ڈیوٹی بھی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو خط آتے تھے۔ اب ہمارے ہاں ٹیلی فون آتے ہیں، کام آسان ہو گیا ہے، پرانے زمانے میں خطوط آیا کرتے تھے، اور خطوط کے جواب لکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا۔ باقاعدہ مشائخ کے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو صرف خطوط کے جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی فتوے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ خود لکھا کرتے تھے۔ تو خط کچھ آئے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے، سنانے لگے، جواب اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، وہ لکھنے لگے۔ تو ان خطوط کے اندر 2-3 خطوط ایسے بھی آئے جس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھی ہوئی تھی، معاذ، بڑے سخت جملے کہے تھے، اور ایسی باتیں کہی تھیں کہ جو وہ پڑھتے گئے تو انہیں جلال آتا گیا۔ بڑے مریدین اعلیٰ حضرت کے حاجی لال خان جیسے بڑے رئیس اعظم لوگ تشریف فرما تھے، جب یہ خطوط پڑھے گئے جلال آیا سب مریدین کو، اور جوش میں مولانا ظفر الدین بہاری کہنے لگے میں ان پر مقدمہ کروں گا، میں کچہری جاؤں گا، عدالت جاؤں گا، میں مقدمہ کروں گا، انہیں سزائیں دلواؤں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرا کے ان کا چہرہ دیکھنے لگے، فرمانے لگے اس طرح کر، ان کو بند کر، اور یہ میرے سے چابی لے، فلاں الماری کھول، اس کے فلاں دراز میں کچھ خط پڑے ہیں وہ بھی نکال کے لا۔ آپ کہتے میں گیا، وہ خطوط میں نکال کر کے لایا، اور لا کر میں پڑھا، ان کو کھولا تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا مجدد آپ، کسی نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے حسان بن ثابت بھی آپ ہی ہیں رضی اللہ، کسی نے کوئی لقب دیا، کسی نے کوئی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ظفر الدین اس طرح کر یار، انہوں نے میری تعریفیں کی ہیں، پہلے انہیں جائیدادیں بانٹنا، تو پھر تنقید کرنے والے پہ مقدمہ بھی کر لینا، انہیں پہلے جائیدادیں بانٹنا، ان کے لیے انعام کا اعلان کر۔ اور پھر بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ جو صوفیاء کی روحانی تربیت کے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہا
آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح میرا ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا کیا ہے؟ یہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میرا جھگڑا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی زمین کا میرا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ؟ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں گدھے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی پاک کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا میں انہیں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ یہ بس جھگڑا ہے۔ فرمایا چل ظفر الدین انہیں مجھے گالیاں نکالنے دے، جب تک مجھے گالیاں لکھتے رہیں گے میرے نبی کی توہین میں تو کوئی جملہ نہیں نہ لکھیں گے، لکھنے دے مجھے گالیاں۔ جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا، چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے ملامت نفع کی چیز ہے۔ جب آپ حق بات کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ بات اچھی نہیں لگتی، اپنی طبیعت کے اندر یہ تازگی پیدا کریں۔ درس یہ ہے آج کا کہ یہ تازگی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، اور بڑی جلدی پریشان ہو کے بکھر جانا، بلکہ کچھ ساتھی بکھرتے ہیں کچھ بکھرتے ہیں، بالکل بکھر جاتے۔ آپ بکھرے نہیں۔ اگر کوئی شخص 2 منٹ کے لیے کیا ہی دیتا ہے کہ پتہ ہے مجھے تو پہلے کیا تھا، آج تو نے وہاں جا کے داڑھی رکھ لی ہے، تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اس سے آپ کا اجر اسے بڑھے گا، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ جتنی نیکی دقت کے ساتھ ہوتی ہے اتنا اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بڑی جلدی پریشان نہ ہوا کریں، بڑی جلدی آپ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہ کیا کریں کہ یہ مجھے فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے تو اب کیا بنے گا، کس طرح کر کے یہ سلسلہ چلے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، ہماری تربیت کرنے والوں نے یہ اسباق ہمیں پڑھائے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہو، اس سے نفع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی تو میرے اندر بڑی کمی ہے، تو لوگ کہیں گے، بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں داڑھی رکھ کے تو اس طرح کرتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد معصوم کون ہو جاتا ہے؟ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے کہ جو رکھ لے وہ معصوم ہے، اب اس سے غلطی نہیں ہوگی؟ تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ داڑھی بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے بندے کو، بہت ساری گناہوں سے داڑھی بندے کو یہ محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بچائیں گی، آپ کا تعارف بڑھ جائے گا، آپ کے لیے لوگ اچھے جملے کہنے لگ جائیں گے، خیر کا فکر آپ کے لیے ادا کیا جائے گا۔ اس لیے نیکی کے رستے میں جب کوئی آدمی کوئی کسی جگہ پہ کسی شخص کو برا کہے، پھر ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی بڑا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جب میں برا تھا مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اب میں اچھا ہو گیا ہوں تو سارے چڑھائی کر جاتے ہیں۔ او بھائی بات سنو، بڑی سادی سی بات، میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ جملہ کہا تھا آپ کو سمجھاتے ہوئے، پھر کہتا ہوں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے جو کمالات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کی ذات تک لوگوں کی رسائی بڑی آسان تھی، آسان رسائی تھی، کسی کو مشکل، کسی کو دقت نہیں ہوتی تھی حضور تک پہنچنے میں، آسان رسائی۔ اگر کوئی شخص سمجھنے لگ گیا تیرے بارے میں کہ تجھے میں کچھ کہہ لوں گا تو اب یہ کچھ کہے گا نہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ اور ایک نسخہ اور دے رہا ہوں، اس پہ بھی عمل کر کے دیکھیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، وہ 2 منٹ کی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا، جواب میں آپ نے 2-3 باتیں کی، تو یہ 2 منٹ کی جنگ ہے، یہ ختم ہو گئی۔ اس سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور اگر آپ سزا دینا بھی چاہتے ہیں تو سامنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر سامنے والے نے سخت جملہ کہا،